تو جناب یہ صورتحال ان تمام باتوں پہ ہم گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر اوصاف صاحب، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں. بہت بہت شکریہ اشتر صاحب، اپنا قیمتی وقت ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریاست علی آزاد صاحب، سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے. میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں مزید مہمان جوائن کریں گے اس پروگرام جیسے جیسے آگے بڑھے گا. اشتر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے اگر اجازت دیں سوال کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز کا جو استعفیٰ آیا ہے، حکومت کا کام آسان ہو گیا، اس پہ سے دباؤ کم ہو گیا کیونکہ یہ وہاں پر جو ہے اس پہ اختلاف کی آواز تھے، مزاحمت کرتے تھے، یا ان کی گرفت جو ہے مضبوط ہو گئی ہے جناب؟ نہیں، آئی وونٹ سے کہ حکومت کا کام کوئی آسان ہو گیا. حکومت کا کام تو سب سے مشکل ہوتا ہے. حکومت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو پھر وہ بالکل فری، نو ہولڈز بار ہوتا ہے. حکومت کا کام تو بہت مشکل اور ایک ایسا کٹھن کام ہے جس کو ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے. اور کرٹیسزم ہمیشہ حکومت پہ ہی آتی ہے. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کون کون سی فورسز حکومت کو جو ہے وہ اس کی انرجی کو کہیں اور لگانے کو کرتی رہتی ہیں. بٹ دس از واٹ ہیز بین ہیپننگ ان دس کنٹری فار دا لاسٹ مینی ایئرس. تو آج ہم کیا کمپلین کریں اس کے بارے میں؟ نیوردلیس دیکھیے، جب آدمی آفس میں ہوتا ہے اس کے اوپر ریسٹرینٹس اور کنسٹرینٹس ہوتی ہیں. وہ کھل کے بات نہیں کر سکتا، لیکن ان دونوں حضرات نے اور بھی لوگوں نے کھل کے بات کی اور اپنے جو رائے ہے اس کا خطوط کے ذریعے اظہار کیا. اور وہ خطوط شاید پہلے انہوں نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور بعد میں جو جس کو خط لکھے ہیں اس کو بعد میں ملے وہ. بٹ دیٹ از ناٹ دا کویسچن ہیئر. سوال یہ ہے کہ کیا اس سے کوئی بحران آئے گا؟ آئی ڈاؤٹ ویری مچ. اچھا. پہلے بھی آپ نے دیکھا کوئی بحران ایسا نہیں آیا، کیونکہ یہ تو والنٹری ریزگنیشنز ہیں. یہ کوئی پی سی او کے ذریعے ان کو ہٹایا تو نہیں گیا ان کے منصب سے. لیکن ایک مجھے افسوس ہے کہ ہم اچھے ججز سے محروم ہو گئے. درست کہہ رہے ہیں یہ آپ. ججز پہلے بھی ہائی کورٹ میں بھی فیصلے کرتے رہے، اور وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ آئینی ہی مشگافیوں میں آئیں اور آئین کے متعلق فیصلے کریں. آئین کی انٹرپریٹیشن ہی تو صرف کام نہیں ہے جج کا. جج کا کام تو انفورسمنٹ ہے، جو اسٹیچوٹری رائٹس ہیں ان کا بھی انفورسمنٹ ہے. اب میں منصور علی شاہ صاحب کی جو ججمنٹس ہیں ان سبجیکٹس کے اوپر جس کے وہ کبھی بھی پریکٹس نہیں کی تھی انہوں نے، اس پہ بھی انہوں نے بہت ہر کریزی سے کام کیا. اور کرمنل سائڈ پہ بھی ان کی بڑی اچھی ججمنٹس ہیں. ان کی جو کمپنی میٹرز میں اور جو کمرشل میٹرز میں ان کا جو ادراک ہے وہ سب سمجھتے ہیں. سول میٹرز میں ان کی بڑی اچھی. تو کیا عام آدمی کو اچھے جج نہیں ملنے چاہیے؟ تو ان کا جو یہ ریزگنیشن ہے وہ شاید ان لوگوں کو ڈپرائیو کر دے گا جو اس سے مستفید ہو سکتے تھے. جی ایکسپیرینس لوگوں کو، جو اس طرح کے ایکسپیرینس لوگ ہیں جن کا دسترس ہے دوسرے قوانین کے اوپر بھی. درست. تو مجھے افسوس ہے کہ یہ دو چلے گئے. ججز آپ نے لیکن بڑا اہم بات کی کہ دو اچھے ججز سے، ایسے ججز جو نیک نام تھے، ان سے محروم ہوا. ہمیں کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں جمعیت علماء اسلام کے، یہ بھی معروف قانونداں ہیں، انہوں نے بھی ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے. کامران صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں آپ. جی کامران صاحب، میں یہی سوال ذرا سا ایک اس کے ساتھ کہ بقول اشتر اوصاف صاحب کے کہ بحران تو پیدا نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ان استعفوں کا سمبلزم، علامت جو ہے بڑی مضبوط ہے. اور 27ویں ترمیم اس سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جی ان استعفوں کے بعد مزید متنازع ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سٹنگ ججز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان پہ دباؤ بڑھا ہے کیا، اخلاقی دباؤ کسی طرح کا؟ اور جی ان سٹنگ ججز پہ بھی دباؤ بڑھ گیا ہے اخلاقی. اور یہ ترمیم تو پہلے بھی متنازع تھی. صرف لیگ نے اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے مل کے، شاید تو ان کی کوئی اور بھی مجبوری تھی، جو کچھ کیا ہے میرا خیال ہے یہ تباہ کن ہے. اور اس تباہی کا جو ہے نا وہ مداوع شاید ممکن نہ ہو. یہ آپ کو چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا یہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. صرف اپنے مطلب کے لیے، صرف چند لوگوں کے فائدے کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے، اس کا پاکستان کو یا پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ نقصان ہی نقصان ہوگا. یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں گی چند دنوں میں. جناب ریاست صاحب،
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ کوئی مزید استعفے آئیں؟ 2 استعفے آ گئے بلکہ 3 آ گئے، کمیشن سے بھی ایک آیا، کیا آپ کا کیا انداز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اشتر اوصاف صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب میرے بڑے سینئر اور استادوں کی طرح ہیں. میں ان کی باتوں کو سیکنڈ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ جب سے 26ویں ترمیم آئی ہم نے اس کو اپوز کیا اور یہ ود ان دی پیرامیٹر اینڈ لمیٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن وہ ریزسٹ کرتے رہے. چونکہ اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور جو جوڈیشل سٹرکچر تھا وہ ٹوٹلی کولیپس کر گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کے اندر رہتے ہوئے جس حد تک وہ جا سکتے تھے انہوں نے ریزسٹ کیا. لیکن اب جب 27ویں ترمیم آ گئی اور سپریم کورٹ کے اوپر ایک وہ کورٹ جس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہا جا رہا ہے جس کی ججمنٹ جو ہے وہ باقی کورٹس پہ بائنڈنگ ہوگی، تو سپریم کورٹ کی تو اپنی حیثیت ہی ختم ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سکوت تھا، جو جمود تھا اس سوسائٹی کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ریزائن کر کے ایک اچھا اپنا ایک جیسچر جو دیا ہے، جو ایک پبلک پرسیپشن تھا، لوگوں کی ایک امید تھی، اس پہ پورا اترے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب تھے جب وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، تو جتنے جوڈیشل ریفارمز وہ لے کے آئے ہیں، ایک بہت بڑے جرس سے یہ جوڈیشری جو ہے وہ محروم ہو گئی ہے. اور عطر من اللہ صاحب نے بھی بہت اچھی بڑی ججمنٹس دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے ہی انڈیپینڈنٹ ججز کی ضرورت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کا ایسے نقصان ہوا ہے. اور نوکری پیشہ ججز تو آپ کو صبح لائن میں لگے ہوئے سی وی والے ججز مل جائیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر وہ ججز جو انٹیگریٹی والے ہوں، کردار والے ہوں، جن کا ایک بڑا ایک جو لیگل مائنڈ ہے اس کے پیچھے، جو اس ادارے کی، اس ملک کی، اس قوم کی، اور بینگ اے جج آف سپریم کورٹ آف پاکستان اس ملک کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ڈپرائیو ہو چکے ہیں، جن کے رائٹس ایٹ سٹیک ہے، ان کی یہ امید تھے. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن میٹر ہیں عامر بھائی، وہ تو 187 ہے ٹوٹل. سپریم کورٹ میں 60,000 کیسز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16,000 ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں 30 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے. انہوں نے ایک جوڈیشری کو مینج اور منور اور کنٹرول کرنے کے لیے یہ کوڈ پہ کوڈ بنا دیے. کیا پاکستان کے اندر صرف ایک عدلیہ ہی پرابلم رہ گئی تھی؟ پبلک انٹرسٹ کے لیے آپ نے کیا لیجسلیشن کی ہے؟ آپ ایک اور طرف جانے، بالکل آپ کا بہت ہی اہم آپ نے نکات اٹھائے. اشتر اوصاف صاحب، یہ جو استعفیٰ منصور علی شاہ صاحب کا 13 صفحات پہ مبنی ہے، عطر من اللہ صاحب کا استعفیٰ ہے، ان کے جو متن ہے ان استعفوں کا، اس پہ کوئی آپ تبصرہ کریں گے؟ جو ان کی شکایات ہیں، انہوں نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے جناب. جی، میں ان کی شخصیات کے متعلق میں نے بات کی، لیکن ان کے جو نظریات ہیں اور جو جس طریقے سے انہوں نے ان باتوں کو پروپیگیٹ کیا اور جس طریقے سے سب کیا، اور جو ان کی ججمنٹس وغیرہ آئی ہیں آن پولیٹیکل ایشوز، میں اس سے معترض اس وقت بھی تھا، اب بھی ہوں، اور آنے والے وقت میں بھی میں اس سے ریکنسائل نہیں کر سکا، نہ کر سکوں گا، بیکاز وہ ماورائے آئین ججمنٹس تھیں. اور شاید یہ ایک پولیٹیکل جو ڈفرنس آف اوپینین ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ استعفیٰ جو ہے، بیکاز یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو اپنا ساری چیز بنا دیں گے تو پھر لوگ جو ہے وہ ڈپرائیو ہو جاتے ہیں ایک ان بائسڈ جج سے، ایک ان بائسڈ اوپینین سے. سو دس از ویئر آئی تھنک جہاں پہ ایک ڈیویشن سی آ گئی. اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب ان کی جگہ پہ اور ججز کو لگایا جائے گا تو یہ ضرور دیکھا جائے کہ ان کی پولیٹیکل انکلنگ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف نہیں ہے، کیا ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تو نہیں ہے. آپ نے بڑی دلچسپ بات کی. میں اسی کا ایک ضمنی سوال کروں اشتر صاحب کہ اب جو مطلب ہے جس طرح سے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، نومینیشن ہونی ہے، اس میں تو ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کا ایک ایج حاصل ہے ان کا جوڈیشل کمیشن کے اوپر. تو من پسند ججز جو ہیں مطلب ہے سب کو پتہ ہے کن کن ان سے آتے ہیں، مطلب ہے کن ہاؤسز سے آتے ہیں، تو اس میں تو اور زیادہ مطلب ہے کہ وہی آئیں گے جو سیاست زدہ ہوں گے بہت زیادہ. جناب میں عرض کروں، جی دیکھیے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے میری نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے، اپنی ذاتی سوچ، پسند ناپسند سے انڈیپینڈنٹ ہو کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. دیٹ از ون ایسپیکٹ اینڈ آئی تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. نمبر 2، اسی لیے جب میں
اس میں تھا، اس کا ایک حصہ تھا اس عمل میں جس میں ججز کو. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ججمنٹ، رپورٹڈ ججمنٹس کیا ہیں، آپ ان کی پلیڈنگز منگوائیں، پلیڈنگز دیکھیں کہ ان کا ٹرینڈ کیا ہے، کس طریقے سے وہ سوچتے ہیں، اس طریقے سے آپ ان کو کریں. سو یہ ساری چیزیں ہم سوچتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. لیکن آپ کا جو سوال ہے اس کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کرائیٹیریا نہیں ہوا، نہ ہو سکے گا اچھا. کہ چوز کون کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن ہی کے چوز کیے ہوئے ججز جو ہیں انہی پہ آپ نے انگلیاں اٹھائیں اور کہا کہ جناب چونکہ انہوں نے فیصلہ حکومت کے خلاف نہیں کیا اس لیے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دیکھنے کا. دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھلے کوئی بھی اپوائنٹ کرنے والی اتھارٹی ہو، آپ نے دیکھا کہ 73 کے آئین سے پہلے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کرتا تھا، اپنی ثوابدید پہ کرتا تھا. کنسلٹیشن والی باتیں تو بعد میں آئی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جسٹس کارنیلیس، جسٹس درا پٹیل، جسٹس بڑے محترم نام آئے، بڑے نام ہے، بالکل. جسٹس حنیف، بڑے نام. مجھے خطہ کلامی میں کروں گا، میں چاہوں گا ایک اور بڑا اہم ایشو میں اس پہ کامران مرتضیٰ صاحب سے میں چاہوں گا ان کی رائے لوں. کیا آپ سیاسی فال آؤٹ، ایک تو چلے اس کا اسپیکٹ جس پہ اشتر صاحب نے بات کی، ریاست صاحب نے، آپ نے بھی کی، لیکن آپ کی بھی شخصیت کیونکہ سیاسی، تو کیا اس کا آپ فال آؤٹ دیکھ رہے ہیں سیاسی محاذ کے اوپر؟ حکومت کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے معاملات کے اوپر، نظام کے اوپر، اور نظام میں تسلسل کی کیا ضمانت مل گئی ہے؟ جی کامران صاحب. کامران مرتضیٰ صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ؟ جی حکومت کی گرفت کا آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی میں حکومت کی گرفت کا، نظام میں تسلسل مضبوط کی ضمانت مل گئی ہے اور حکومت کی گرفت جو ہے کیا مضبوط ہو گئی ہے جناب؟ نہیں، اگر دیکھیے یہ اس طرح کی امینڈمنٹس اس وقت آتی ہیں جب کمزوری کا احساس ہوتا ہے. یہ احساس کمتری اور احساس کمزوری جو ہے وہ چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح کی امینڈمنٹس کو لانے کا سبب بنتی ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کمزوری کا اندر کہیں پہ انسائڈ احساس اس کا موجود ہے اور اس کا اظہار ہوا ہے. حکومت کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہو رہی تھی، کمزور ہو گئی ہے. اس وقت آدھے ملک میں کم از کم حکومتی ریٹ موجود نہیں ہے اور حکومت جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو تحفظ دینے میں، انڈیمنٹیز میں، عدالت پہ عدالت بنانے میں، ان کاموں میں مصروف ہے. تو حکومت کی گرفت کہاں سے مضبوط ہوئی ہے؟ کیا یہ بدنامی کافی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز جو ہے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں اور شاید ممکن ہے کہ صبح تک کوئی اور بھی لوگ استعفیٰ دے جائے؟ یہ بدنامی بہت بڑی بدنامی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ جب آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو ادھر ادھر سے اطلاعات ملتی ہیں تو یہ انٹرنیشنل میڈیا اور جو آپ کی ایمبیسیز ہیں جو انہوں نے یہ باتیں جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دی ہیں اور وہ آپ کے اوپر جو ہے ہنس رہے ہیں. جناب یقیناً یہ 2 جو استعفے ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہ نظام کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے.